پیش خدمت ہے کہانی کمبھار نصیب بختہ اور شیر کی کہانی۔ نام بارستان ملک کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں نصیب بختہ نام کا ایک غریب کمبھار مٹی کے برتن بنانے والا رہتا تھا۔ وہ دن بھر محنت سے مٹی کے برتن بناتا اور شام کو اپنے گھر گدھے پر لاٹ کر بازار میں بیچنے جاتا۔ اسی گاؤں کے قریب ایک گھنا جنگل تھا جہاں ایک خون گوار شیر رہتا تھا۔ اس شیر نے گاؤں والوں کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ نہ جانے کتنے انسان اور جانور اس کے شکار بن چکے تھے۔ ایک دن نصیب بختہ شام کو تھکا ہارا گھر لوٹا۔ تھکن کی وجہ سے اس نے گدھے کو استبل میں باندھنے کے بجائے صحن میں ہی باندھ دیا اور خود سو گیا۔ رات کو زور کا طوفان آیا، درخت جڑوں سمیت اکھڑنے لگا۔ وہیں شیر طوفان سے بچنے کے لیے بھاگتا بھاگتا گاؤں کی طرف آیا اور ایک خالی جھونپڑی میں پناہ لے لی۔ اسی دوران بارش کے شور میں نصیب بختہ کی آنکھ کھل گئی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے گدھے کو باہر باندھا ہے۔ وہ بھاگتا ہوا باہر گیا تو دیکھا کہ گدھا غائب ہے، صرف زنجیر پڑی ہے درخت کے نیچے۔ اس نے سوچا میرا گدھا زنجیر توڑوا کر بھاگ گیا ہوگا، میں اسے ڈھونڈ لاتا ہوں۔ وہ گدھے کی تلاش میں جنگل کی طرف نکل پڑا۔ ایک جھونپڑی کے قریب پہنچا تو بجلی چمکی۔ روشنی میں دیکھا کہ ایک جانور دروازے کے پاس سو رہا ہے۔ وہ خوشی سے چلایا، مل گیا، میرا گدھا یہاں سو رہا ہے۔ اصل میں وہ گدھا نہیں، وہی شیر تھا جو جھونپڑی میں چھپا ہوا تھا۔ نصیب بختہ نے اندھیرے میں فرق محسوس نہ کیا۔ غصے میں دو چار تھپڑ مارے اور شیر کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ شیر ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ سوچا اگر میں بھاگتا ہوں تو یہ آدمی مجھے مار ڈالے گا، بہتر ہے کہ اس کا کہنا مان لوں۔ وہ شیر کو گھسیٹتے ہوئے گھر لے آیا اور درخت سے باندھ کر سو گیا۔ صبح گاؤں والے جب گزرے تو دیکھا کہ نصیب بختہ کے گھر کے باہر ایک زندہ شیر باندھا ہوا ہے۔ سب حیران رہ گئے۔ پورے گاؤں میں مشہور ہو گیا کہ نصیب بختہ نے شیر کو زندہ پکڑ لیا۔ لوگ اس کی بہادری کی تعریف کرنے لگے۔ بادشاہ دارا گل تک یہ خبر پہنچی۔ بادشاہ دشمن ملک داغستان کی جنگ سے پریشان تھا اور کسی بہادر سپہ سالار کی تلاش میں تھا۔ مشیر نے کہا جہاں پناہ نصیب بختہ نامی کمبھار نے زندہ شیر پکڑ لیا، یہی آپ کی فوج کی قیادت کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے فوراً اسے سپہ سالار بننے کا پیغام بھیجا۔ نصیب بختہ حیران رہ گیا مگر بادشاہ کے حکم سے انکار نہ کر سکا۔ دوسرے دن وہ محل گیا جہاں بادشاہ نے عزت کو احترام سے اسے سپہ سالار مقرر کیا۔ اسے ایک کالی رنگت والی مضبوط گھوڑا بھی دے دیا۔ اب نصیب بختہ کے لیے مصیبت شروع ہوئی۔ اس نے زندگی میں کبھی گھوڑے پر سوار ہونا تو کیا ہاتھ بھی نہ لگایا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا ہمت کرو، خدا تمہارے ساتھ ہے۔ نصیب بختہ نے گھوڑے پر چڑھنے کی کوشش کی۔ بیوی نے رسی سے اس کے پاؤں رکاب میں باندھ دیے تاکہ وہ گرے نہیں۔ وہ کسی طرح گھوڑے پر بیٹھ گیا لیکن گھوڑا اچانک بھاگ نکلا۔ نصیب بختہ نے درخت کی تلاش پکڑی جو ٹوٹ کر ہاتھ میں آ گئی۔ اگلے درخت سے گزارا تو اس کی شاخ بھی توڑ لی۔ یہ منظر دشمن کے سپاہیوں نے دیکھا۔ وہ سمجھے کہ سپہ سالار اتنا طاقتور ہے کہ درخت جڑ سے اکھاڑ رہا ہے۔ سب کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا۔ انہوں نے چیخ کر کہا یہ وہی سپہ سالار ہے جس نے شیر کو زندہ پکڑا تھا، بھاگو۔ یوں دشمن کی فوج بغیر لڑے میدان چھوڑ کر بھاگ گئی۔ دشمن بادشاہ نے ہار مان کر صلح نامہ لکھا اور بھاگ نکلا۔ نصیب بختہ کا گھوڑا رک گیا، وہ نیچے گرا، کسی نے دیکھا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو دشمن کا خیمہ خالی تھا اور ایک خط میں میز پر رکھا تھا۔ وہ خط جیب میں ڈال کر گھر پہنچا اور بیوی سے کہا یہ خط بادشاہ کو دے آؤں اور کہنا دشمن بھاگ گیا، اور سنو میں اب زندگی میں کبھی گھوڑے پر نہیں بیٹھوں گا۔ جب بادشاہ نے وہ خط پڑھا تو بہت خوش ہوا۔ نصیب بختہ کو سونے سے نوازا اور کہا تم نے ملک کو فخر بخشا ہے۔ یوں ایک غریب کمبھار نصیب بختہ اپنی نیتی قسمت اور سادگی سے ملک کا ہیرو بن گیا۔ دوستو اگر ہمارے چینل پر اور بھی اسی طرح نئی کہانیاں سننا چاہتے
چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔